دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم درود پاک پڑھنے کے خاص اوقات کے بارے میں جانیں گے۔ ویسے تو سبحان اللہ، درود پاک پڑھنے کے لیے کسی خاص وقت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے جس طرح اپنے ذکر کو ایسی عبادت بنایا جو ہر وقت کی جا سکتی ہے، اسی طرح اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنے کو بھی ایسی منفرد عبادت بنا دیا جو کسی بھی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ صبح و شام، دن رات، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، نمازوں سے پہلے، نمازوں کے بعد، اذان سے پہلے، اذان کے بعد، دعا سے پہلے، دعا کے بعد، الغرض جب چاہیں، جن الفاظ کے ساتھ چاہیں، جس جگہ چاہیں، تاجدار عرب و عجم، باعث تخلیق آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کسی قسم کے وقت اور جگہ کی قید نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس آیت کریمہ میں ہمیں گویا درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، جس کو آیت درود بھی کہتے ہیں، سبحان اللہ، آئیے ایک بار پھر اس آیت درود کو سن لیتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ بیٹے میرے اسلامی بھائیو، البتہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے کہ اگر بندہ اپنے زیادہ وقت کو، اوقات کار کو درود پاک میں صرف کرے۔ بڑی شاندار حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر درود پاک سے متعلق عرض کی۔ چنانچہ فرماتے کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، چنانچہ ارشاد فرمائیے کہ میں کس قدر پڑھا کروں؟ فرمایا جتنا دل چاہے۔ میں نے عرض کی، کیا وقت کا چوتھائی حصہ؟ فرمایا جتنا جی چاہے، اس سے زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کیا، کیا آدھا وقت؟ فرمایا جتنا جی چاہے، اور اگر زیادہ کرے تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کی، دو تہائی؟ فرمایا جتنا جی چاہے، اگر زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ وہ ٹائم بڑھاتے رہے، نبی پاک پسندیدگی کا اظہار بڑھاتے رہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنا سارا وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھتا رہوں گا۔ فرمایا تب یہ درود شریف تیرے رنج و الم دور کرنے کے لیے کافی ہے اور تیرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ البتہ بعض اوقات اس طرح کے ہیں کہ جن میں درود پاک بطور خاص پڑھنے کا ذکر حدیثوں میں مذکور ہے یا علماء کرام نے ایسے چند مواقع کا ذکر کیا ہے۔ تو آج غور سے ذرا سن لیتے ہیں ان تمام موقعات کے بارے میں۔ تو خاص طور پر ایسا وقت آئے تو ضرور درود پاک پڑھیں۔ اب سنتے جائیے۔ وضو سے فارغ ہونے کے بعد، تیمم کرنے کے بعد، غسل جنابت سے فارغ ہونے کے بعد، غسل حیض سے فارغ ہونے کے بعد، نماز کے اندر، جو ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں، نماز کے بعد، نماز کی اقامت کے وقت، صبح اور مغرب کے وقت، قنوت میں، نماز تہجد کے لیے اٹھنے کے وقت، تہجد کے بعد، مساجد سے گزرنے کے وقت، مساجد کو دیکھ کر مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، مؤذن کے جواب کے بعد، جمعہ کے دن، جمعے کی رات، ہفتہ، اتوار، پیر اور منگل کے دن، جمعہ اور عیدین کے خطبے میں، جنازہ اور عید کی تکبیرات میں، شعبان کے مہینے میں، میت کو قبر میں داخل کرنے کے وقت، کعبہ شریف کو دیکھتے وقت، صفا اور مروہ پر چڑھتے وقت، تلبیہ یعنی لبیک کرتے وقت، لبیک کہنے کے وقت، حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت، ملتزم سے پلٹتے وقت، عرفہ کی رات میں، منی میں، مسجد خیف میں، مدینہ طیبہ کی زیارت کے وقت،
موادا شریف کی حاضری کے وقت، نبی پاک کے روزے کو الوداع کہتے وقت، آپ علیہ السلام کے آثار کی زیارت کے وقت، راستوں اور آرام گاہوں کی زیارت کے وقت، مثلا بدر اور دوسرے ایسے راستے جو نبی پاک کی جو زیارتیں وہاں ہیں، نکاح کے خطبے کے وقت، جس کو نیند کم آتی ہو وہ بھی پڑھے، بازار کی طرف جاتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، غم و تکلیف کے وقت، فقر، شدت اور غرق ہونے کے معاملے کے وقت، دعا کی ابتدا کے وقت، درمیان اور آخر میں اذان کی آواز سننے کے وقت، پاؤں سن ہو جانے کے وقت، چھینک مارنے کے وقت، بھولنے کے وقت، کوئی چیز بھول جائے جب درود پڑھے، گناہ سے توبہ کرنے کے وقت، محفل برخاست ہوتے وقت، محفل لگاتے وقت، بھائیوں کی ملاقات کے وقت، ختم قرآن کے وقت، حفظ قرآن کے وقت، مجلس سے اٹھتے وقت، ہر اس جگہ جہاں اللہ کے ذکر کے لیے اجتماع کیا جائے، واز کرتے وقت، فتویٰ دیتے وقت، حدیث پڑھتے وقت، علم پڑھاتے وقت، میرے آقا علیہ السلام کا نام نامی لکھتے وقت، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کتنے پیارے پیارے اوقات ہیں، کاش وہ کہتے ہیں نا کہ وظیفہ یہ بن جائے کہ ہر وقت زبان ذکر و درود سے تر رہے، ہر نیا کام جائز اور نیک کام ہو درود پاک پڑھ کر شروع کیا جائے، وقتاً فوقتاً اپنے آقا کو یاد کر لیا جائے، تو کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب ذرا کچھ حدیثیں بھی سن لیتے ہیں، یہ جو آپ نے بہت سارے اوقات سنے، چند مخصوص حدیثیں سناتا ہوں، اور پھر آج میں نے چونکہ آخری سلسلہ ہے آپ کو بڑے دلچسپ فضائل والے درود سنانے، ویسے تو درود پاک کے بہت سارے فضائل ہیں مگر کچھ بڑے دلچسپ امیزنگ فضائل ہیں، وہ بھی سننے ہم نے آج۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی وضو سے فارغ ہو تو کلمہ شہادت پڑھے، پھر مجھ پر درود پڑھے، جب یہ پڑھے گا تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھ کے پھر ہم نے درود پڑھنا ہے۔ اسی طرح سحری اور مغرب کے وقت، یہ بڑا دلچسپ وقت ہے، یوں کہیں کہ خاص وقت ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے مولا علی سے فرمایا، اے علی میری طرف سے دو چیزیں محفوظ کر لو، جبرائیل میرے پاس لائے ہیں، سحری کے وقت کثرت سے درود پڑھا کرو اور مغرب کے وقت بھی مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اور اپنے لیے اور اصحاب رسول کے لیے کثرت سے استغفار کیا کرو، بے شک سحر و مغرب اس کی مخلوق پر رب تعالیٰ کے گواہوں میں سے دو گواہ ہے۔ یہ خاص وقت ہے درود پڑھنے کا، یہ خاص وقت ہے عبادت کرنے کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے، مسجدوں کے قریب سے ہم روز گزرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اذا مررتم بالمساجد فصلوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مساجد کے قریب سے گزرو تو نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجا کرو۔ مسجدوں کو دیکھ کر درود پڑھنا چاہیے، مسجد میں داخل ہو تو درود پڑھنا چاہیے۔ اور سبحان اللہ، وہ شہر جس کو جانے کی ہر کوئی تمنا رکھتا ہے، ہر آنکھ بے قرار ہے، مدینہ منورہ، سبحان اللہ۔ حضور پیارے آقا علیہ السلام کی قبر انور کی زیارت کرنے والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ جب اس کی نظر مدینہ طیبہ کے مقامات، حرم، کھجوروں اور مکانوں پر پڑے تو کثرت سے درود و سلام پڑھے۔ مدینہ طیبہ کے میدانوں کی تعظیم، مدینہ طیبہ کی منازل اور گھاس والی زمینوں کی عزت ذہن میں رکھے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہیں جو وحی اور نزول قرآن سے آباد ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، جبریل امین یہاں کثرت سے آتے جاتے تھے۔ اس زمین پر میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ اللہ عز و جل کا دین اور رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات جتنی پھیلی یہاں سے پھیلی، یہ جگہ ہی فضیلتوں اور خیرات کی مشاہد اور براہین اور معجزات کے ٹھکانے ہیں۔ یہ عظمت اس لیے ذہن میں رکھے تاکہ اس کا دل آپ علیہ السلام کی ہیبت، تعظیم، اجلال اور محبت سے لبریز ہو جائے، اور اس طرح آپ علیہ السلام کی تعظیم کرے گویا وہ آپ علیہ السلام کو سامنے دیکھ رہا ہے، اور یہ یقین رکھے کہ آپ علیہ السلام اس کا سلام سن رہے ہیں، اور تکالیف میں آپ علیہ السلام کے مددگار ہیں۔ یہ سب چیزیں اس لیے مد نظر رکھے تاکہ لوگوں سے جھگڑنے اور غیر مناسب کاموں اور ناشائستہ کلام سے اجتناب کرے۔ سبحان اللہ۔ بعض متاخرین نے تو یہاں تک لکھا کہ مدینے کے مسافر کو چاہیے کہ جب کسی ایسی جگہ سے گزرے جہاں نبی پاک علیہ السلام کا نزول ہوا یا کسی جگہ پر تشریف فرما ہوئے تو پیارے آقا پر درود و سلام پیش کرے، ان جگہوں سے محبت اور پیار کا اظہار کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے کاش ہمیں یہ وقت مل جائے، ایسی گھڑی اور ایسا وقت ہمیں نصیب ہو، سفر مدینہ نصیب ہو، اور بس درود و سلام کی گجرے لے کر آقا کی بارگاہ میں جائیں۔ شاعر لکھتے ہیں نا، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں۔ مدینے جائیں اور درود نہ پڑھیں، اور ہے کیا ہمارے پاس؟ امیر علیہ السلام لکھتے ہیں نا، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی، زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے۔ آقا کی بارگاہ میں خوب درود و سلام کے تحفے
اور گجرے لے کر ہم نے جانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی سے یہ مروی ہے کہ جو چاہتا ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض سے یعنی حوض کوثر سے لبالب پیالہ پیے تو اسے چاہیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ان الفاظ سے درود بھیجے۔ کون نہیں چاہتا ہمارے میں سے کہ پیارے آقا کے ہاتھوں جام کوثر نصیب ہو، لبالب جام نصیب ہو جائے، پھر اور کیا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ ہم تو پڑھتے نا وہ شعر، یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے، ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ ذرا سنیے گا وہ درود پاک کون سا ہے، اسکرین پر آپ لکھا ہوا بھی دیکھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ واصحارہ وانصارہ واشیاعہ ومحبہ وامتہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ اس کا ترجمہ بھی کتنا پیارا ہے، اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر، آپ کی ازواج مطہرات پر اور آپ کی نسل پاک پر اور آپ کے اہل بیت اطہار پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سسرال والوں پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مددگاروں پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرما برداروں پر، آپ کے محبت کرنے والوں پر اور آپ کی امت پر اور ان کے ساتھ ہم پر، اے سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ ترجمہ ہی اتنا پیارا ہے، اگر یہ ترجمہ ذہن میں ہو اور یہ درود ہم پڑھتے رہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ایک اور درود پاک کی فضیلت، ہم میں سے کون چاہتا ہے افسردہ رہے؟ کوئی نہیں چاہتا، ساری چاہتے ہیں نا خوش و خرم رہیں، فریش رہیں۔ آئیے آج آپ کو ایسی فضیلت سنانی ہے، ایسا درود بتانا ہے جس کی وجہ سے آپ خوش و خرم رہیں گے، آپ خوش رہیں گے، فریش رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ سعید بن عطار رحمۃ اللہ تعالی سے منقول ہے، جو شخص صبح و شام 3 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے اس کے گناہ زائل کر دیے جاتے ہیں، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی آرزو حاصل ہوتی ہے اور دشمنوں کے خلاف اس کی مدد کی جاتی ہے۔ وہ درود پاک کون سا ہے؟ اسکرین پر لکھا ہوا آئے گا، غور سے سن لیجئے۔ چاہے تو اپنے موبائل پر پکچر بھی دے سکتے ہیں تاکہ آپ کے پاس سیو بھی ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد فی الاولین وصلی علی محمد فی الاخرین وصلی علی محمد فی النبیین وصلی علی محمد فی المرسلین وصلی علی محمد فی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ پڑھتے رہیے۔ کب پڑھنا ہے؟ صبح و شام 3 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب جو ایک اور درود پاک جس کو کون نہیں جانتا، جس کی فضیلت ساری دنیا میں لوگ جانتے ہیں، شوق سے پڑھتے ہیں، ذوق سے پڑھتے ہیں اور کمال کا درود پاک ہے، وہ درود پاک کی پہلے فضیلت بیان کر دیتا ہوں، پھر اپنے سلسلے کا اختتام اسی درود پاک کو سن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور میں گم ہو کر سننا ہے اور اس کی برکتیں لوٹنی ہیں۔ اس درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کی خواب میں زیارت کا خواہش مند ہو تو 9 چندی جمعرات کے دن، یعنی جو چاند کی پہلی جمعرات ہو، اس دن عشاء کی نماز کے بعد غسل کرے، پاک کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور اس درود پاک کو 170 بار روزانہ بلا ناغہ 11 رات تک پڑھ کر سو جایا کرے۔ آدھی رات کے وقت اگر کوئی باوضو ہو کر 40 بار پڑھے تو طالب کو مطلوب ملے، حاجت کشائی ہو، رزق کے لیے برکتیں ہو جائیں، اور نماز صبح کے بعد ہمیشہ یہ وظیفہ جاری رکھے، انشاءاللہ کرم بھی ہوگا اور دیدار بھی ملے گا۔ وہ درود پاک کون سا ہے؟ یقیناً آپ جانتے ہیں، وہ درود تاج ہے۔ آئیے درود تاج کو پیارے انداز میں سنتے بھی ہیں اور پھر اسی پر اپنے سلسلے کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ کرے درود پاک پڑھنے والی زبان عطا ہو جائے، یاد رسول میں تڑپنے والا دل نصیب ہو جائے، تصور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہنے والا ذہن مل جائے اور مدینے کی یاد، مدینے کی تڑپ، آقا کے دربار کا شوق نصیب ہو جائے۔ یہی ہماری کوشش تھی اس سلسلے کو کرنے کی، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ اللہ کریم اس سلسلے میں جن جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور اے کاش ہم پر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نگاہ کرم ہو جائے۔ درود تاج سنتے ہیں اور پھر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط
المرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جبين الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نورا من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد